السلام علیکم۔ پاکستان میں سرکاری کسی ادارے میں کام پڑ جائے وہ آپ کو کتنا مشکل میں ڈال دیتے ہیں، یہ اندازہ مجھے ہوا جب میں پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بنانے پولیس لین پہنچا۔ وہاں مجھے پتہ چلا کہ سب سے پہلے مجھے ایک اسٹامپ پیپر پہ یہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ بنانے کا مقصد لکھنا پڑے گا۔ وہ تو چلو ہم نے باہر سے لکھوا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے مارک کیا اپنے متعلقہ تانے میں۔ میرے ذہن میں یہ تھا میں وہاں پہنچوں گا، انہوں نے کمپیوٹر رکھا ہوگا، میرے آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کریں گے، میرا کرمنل ریکارڈ وہ سارا نکل آئے گا کہ نہیں ہے، اور وہاں سے یہ اوکے کر کے بنا کے دے دیں گے۔ وہاں پہنچا، انہوں نے کہا ہم تو آپ کو نہیں جانتے، لہٰذا آپ ایسا کریں، آپ کو ہم مارک کرتے ہیں آپ کے متعلقہ چوکی میں۔ اب میں چوکی پہنچا، وہاں پہ میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ کو نہیں جانتے، آپ چلے جائیں اپنے محلے میں اور کسی گزٹڈ آفیسر سے لکھ کے لے آئے کہ آپ ایک اچھے شہری ہیں اور آپ ایک کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، اس طرح کوئی الفاظ لکھ کے لیں، وہ آپ کی تصدیق کرے۔ وہ میں نے کر دی، میں واپس چلا گیا۔ اب چوکی والا میرے سے پوچھتا ہے آپ کبھی تانے میں لے کر تو نہیں آئے، کسی کیس میں آپ کو تانے آنا تو نہیں ہوا؟ میں نے کہا نہیں ہوا۔ کہتے ٹھیک ہے، انہوں نے اسٹیمپ لگا دی ٹاک کر کے، انہوں نے مجھے دوبارہ بھیج دیا تانے میں۔ تانے پہنچا، انہوں نے اس کو دیکھا کہ چوکی والوں نے کر دیا، اس نے بھی اسٹیمپ لگا دی، سائن کر دیے۔ اس نے کہا آپ سپرنٹینڈنٹ کے پاس چلے جائیں۔ میں ایس ڈی پی او کے پاس چلا گیا، انہوں نے بھی وہ پچھلا ریکارڈ دیکھا اور اسٹیمپ لگائی، اور ساتھ میں لکھا کہ آپ کے تو دو ایڈریسز ہیں، ایک آپ کا جو عارضی ایڈریس ہے ٹیمپرری، اور جو پرمنٹ ہے وہ الگ الگ ہے۔ لہٰذا انہوں نے مارک کر دیا کہ آپ کا جو پرمنٹ ایڈریس جس ضلع کا ہے آپ وہاں مارک کر دیا۔ اب میں وہاں پہنچا، وہاں پہ بھی یہی سین ہوا، تانے گیا، تانے والے نے کہا ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ چوکی چلے جائیں۔ میں چوکی چلا گیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ پھر 17 سے لکھ کر لے آئیں جو یہاں کا ہو۔ اس سے پھر لکھوانا پڑا، اس نے مجھے ہیڈ ٹیسٹ کیا، اس کے بعد میں چوکی پہنچا، چوکی کے بعد پھر تانے پہنچا، تانے سے پھر ڈی ایس پی کے پاس جہاں اٹیسٹیشن کی، اس کے بعد جا کے ڈی پی او، اس کے بعد واپس آ کے پولیس لین سے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا سارا ریکارڈ نکل آئے ہیں، ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں، اب آپ ہیڈ کلر سے لکھ کر لے آئیں۔ میں ہیڈ کلر کے پاس جانا ہوا، اس نے پھر سائن کیے۔ تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ ان سارے چکر میں پڑنے کے بجائے اگر آپ کوئی کمپیوٹرائز نظام بنا لیتے ہیں کہ کسی بھی بندے کا آپ کے پاس کرمنل ریکارڈ موجود ہو، کوئی اس طرح سرٹیفکیٹ بنانے آئے، آپ جسٹ اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر اس میں کمپیوٹر میں انٹر کریں، اس کا سارا ڈیٹا نکل آئے گا۔ مجھے بھیج رہے ہیں ایک جگہ دوسری جگہ، اور آخر میں میرے سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے؟ تو اگر میرا ہوگا بھی تو میں کیوں کہوں گا کہ میرا ہے؟ میں کہوں گا نہیں ہے۔ آپ یہ سن کے بس اسٹیمپ لگا کے اور سائن کر کے اوکے کر کے بنا دیتے ہیں پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ۔ اور یہ صرف میں نہیں تھا، ایک لائن لگی ہوئی تھی لوگوں کی جو یہی کام کر رہی تھی اور جو سرٹیفکیٹ بنانے آئی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے لوگ باہر جا رہے ہیں، پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں، اتنی ڈاکومنٹیشن کہ وہ اسٹامپ پیپر پورا سگنیچر اور اسٹیمپوں سے بھر گیا میرا، تب جا کے مجھے یہ سرٹیفکیٹ ملا۔ عجیب سے سسٹم ہے یہ، اس میں سے پڑھے لکھے لوگ سی ایس ایس کر کے آ جاتے ہیں، لیکن کوئی نظام کی تبدیلی یا چاہتا نہیں ہے، یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیسے ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ اس کو تھوڑا سا آن لائن کر دو، کمپیوٹرائز بنا دو۔ مجھے اگر یہ چیزیں بنانی پڑی، اگر میں کسی دوسری سٹی میں ہوں، مجھے چھٹی لے کے اپنے آبائی گاؤں جو میرے ایڈریس ہے ادھر جانا پڑے گا، اور ایک دفتر کے چکر لگانے پڑیں گے، یہ کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں ہے۔ میرا اگر کرمنل ریکارڈ ہے تو وہ آن لائن ہونا چاہیے، کسی کا ہے تو آن لائن ڈیٹا بیس آپ کا ہونا چاہیے، آپ کے ادارے آپ کے لوگ ہی اس کو ایکسیس کریں۔ لیکن یہ ایک سے لکھ کے لے آؤ، دوسرے سے لکھ کے لے آؤ، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، دو نمبری بھی اس میں تو ہو سکتی ہے۔ لہٰذا خدا را سوچے، اس سسٹم کو آسان بنائیں، کمپیوٹر کی طرف آئیں، آپ کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی اور عوام کے لیے بھی کافی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔